السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور اخلاص سے ہو، یہ دو شرطیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور اخلاص سے ہو، وہ کام اللہ قبول کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آدمی کام تو کر رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ آدمی کا دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ تقوی والوں کا دل پاک صاف ہوتا ہے۔ دل جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم کا مطلب یہ ہے جس دل کے اندر کوئی کچرا نہ ہو، حسد سے پاک ہو، بدگمانی سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو اور کینے سے پاک ہو، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ اور ایک ہوتا ہے قلب سقیم، بیمار دل۔ تو بیمار دل اسے کہتے ہیں جس دل کے اندر سارا کچرا بھرا ہوا ہو، ساتھی کے متعلق کچرا بھرا ہوا ہے، بیوی کے متعلق کچرا بھرا ہوا ہے، شوہر کے متعلق کچھ چیزیں بھری ہوئی ہیں، پارٹنر کے متعلق بھرا ہوا ہے، وہ ہوتا ہے قلب سقیم، بیمار دل۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو قلب سلیم والے ہوتے ہیں، جن کے دل پاک صاف ہوتے ہیں، ان کی عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور ان کو نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ اور جو قلب سقیم والے ہوتے ہیں ان کو نیکیاں تو ملتی ہیں لیکن عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ اصول ہے اللہ کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی ہم قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا نمازیوں کا قبول کرتے ہیں، نماز تو دو قسم کی ہے، ریاکاری والی بھی ہے، اخلاص والی بھی ہے۔ حاجیوں کا قبول کرتے ہیں، یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ کہا علماء کا قبول کرتے ہیں، یہ نہیں ملے گا۔ فقہاء کا قبول کرتے ہیں، یہ نہیں ملے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا اور گناہ معاف کرانا یہ بہت آسان ہے، لیکن نیکیوں کو قبول کرانا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ہماری شریعت کے اندر نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے،
ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو تو آپ مقبول حج کا ثواب ملے گا. میاں بیوی ایک دوسرے کو منہ کے اندر لقمہ دے دے. صرف بیوی کو منہ میں لقمہ نہیں دینا، شوہر بیوی کو منہ میں لقمہ دے، بیوی اور شوہر بیوی کو، یعنی دونوں ایک دوسرے کا مراد ہے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیوی کا کہا ہے، لیکن مراد دونوں ہی. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ رجل کا جملہ کہیں گے اس سے مراد عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں. اور کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں رجل کا کہیں گے تو صرف مرد مراد ہوتے ہیں. یہاں دونوں مراد ہیں. محبت کے لیے دونوں ایک دوسرے کے منہ میں لقمہ دے، سب کا ثواب ملے گا. کتنا آسان ہے. ایک دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھ لو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ ان کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا. 5,000 کروڑ ہوئے تو 5,000 کروڑ نیکیاں آ گئی. 10,000 کروڑ مسلمان ہیں تو اتنی نیکیاں آ گئی. یہ تو آسان ہے ہماری شریعت کے اندر. گناہ معاف کرانا، نیکیاں بڑھانا، یہ ہماری شریعت میں اسہل چیز ہے. وضو کرو گناہ معاف، مسجد میں آ جاؤ گناہ معاف، نماز پڑھو گناہ معاف، درود شریف پڑھو گناہ معاف. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. گناہوں کی مثال ہے جراثیم کی اور نیکیوں کی مثال ہے اینٹی بایوٹک کی. تو جراثیم آ گئے تو آپ نیکی کر لو، کلمہ پڑھ لو، کبھی قرآن پڑھ لو، کبھی درود شریف پڑھ لو، گشت کر لو، چلہ لگا لو، تو گناہ معاف ہوتے جائیں گے آپ کے جو ہے وہ. تو یہ دونوں چیزیں تو بہت آسان ہیں. نیکیاں بڑھانا بہت آسان اور گناہ معاف کرانا بہت آسان. قبول کرانا مشکل ہے. اس لیے ہمارے عمل قبول ہو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آدمی کوشش میں لگا رہے کہ اللہ میری نیکی تو قبول کر. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی زندگی بھر دین کا کام کرتا ہے، کوئی چیز اس کی قبول نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مختصر سے کوئی نیکی کر دی، وہ نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. تو زندگی بھر کی ساری نیکیاں اللہ نے قبول کر لی. یہ بات ذہن میں رکھنا. اور بغیر دل کی صفائی کے، بغیر تقوی کے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول نہیں کرتا ہے. جمعہ کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جمعہ کی نماز پڑھی، اب اس کے اندر یہ ہے کہ دل کی صفائی کے ساتھ پڑھی تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ اس کی جمعہ کی نماز ہو گئی، فرض ادا ہو گیا. اور اس کی دل کی صفائی کے ساتھ پڑھی ہے تو اس کا نتیجہ اللہ نے قبول بھی کر لیا. ڈاٹ لگے گا، مہر لگے گی قبولیت کا. اور اگر دل کے اندر دل بیمار ہے، دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، دل میں سارے رذائل بھرے ہوئے ہیں، تو فرشتہ کیا لکھے گا کہ بھائی فرض تو ادا ہو گیا. یعنی حشر کے میدان میں اس پر پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس پر پکڑ نہیں ہوگی، وہ ہو گیا. پھر آپ کو اس کی نیکیاں بھی مل گئی، لیکن قبول نہیں کریں گے ہم. قبول کرنے کے لیے آپ جو ہے مکمل طریقے پر اخلاص لائیے. آپ ہماری شریعت میں صرف ایک نیکی ایسی ہے جس میں 100% اخلاص کی ضرورت نہیں، باقی سب میں 100% لانا پڑے گا آپ کو. ایک نیکی ایسی ہے ہماری شریعت میں کہ جس میں 100% نہیں، 0 تھوڑا ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. ایک نیکی. نماز قبول کرانی ہے 100% لائیے آپ. زکوٰۃ قبول کرانی ہے 100% لائیے. آپ کو حج قبول کرانا ہے تو جیسا ہم نے کہا ویسا حج کیجیے آپ. آپ کو جو ہے صدقہ قبول کرانا ہے جیسا ہم نے کہا ویسا کیجیے آپ. آپ کو چلہ قبول کرانا ہے اللہ کے یہاں کہ چلہ قبول ہوا تو چلہ قبول کرنے کے لیے وہ 100% لائیے. آدھا ہی نہیں کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ہے نا قرآن میں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو، بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. یہ ہم قبول نہیں کرتے. یہ یہودیوں کی عادت تھی. اسی لیے قرآن نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم جو ہے بعض چیزیں تو قرآن پہ عمل کرتے ہو، بعض چیزیں تم چھوڑ دیتے ہو. یہ ہمارے یہاں پسند نہیں ہے. لیکن ایک نیکی ہماری شریعت میں ایسی ہے
کہ جسے معمولی 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 ذرہ بھی اگر خیر ہے اللہ قبول کر لے گا، اور وہ ہے خدمت۔ خدمت اتنی بڑی چیز ہے کہ کسی بدکار عورت نے خدمت کی تھی، کتے کی پانی پلا دیا، بس اس پر اس کی معافی ہوگی۔ بدکار عورت تھی، گندی عورت تھی، لیکن پانی پلا دیا تو اس پر جو وہ خدمت پر اللہ نے اس کو معاف کیا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے خدمت کرنے کی۔ خدمت کی بہت قسمیں، آدمی جان سے خدمت کرے، مال سے خدمت کرے۔ جان سے خدمت نہیں کر سکتا، مال سے بھی خدمت نہیں کر سکتا، تو دعا سے تو خدمت کر سکتا ہے، لیکن اسے لیے دعا تو مانگ سکتے ہو۔ حضور نے فرمایا بخیل وہ آدمی ہے کہ جو دعا میں بھی بخیل نہیں کرے۔ دینا تو اللہ کو ہے، ہمیں تو دینا نہیں ہے، تو جب مانگے اللہ سے تو خوب جی بھر کر مانگے۔ اس لیے میرا یہ سبق برمنگھم کا یاد رکھنا، نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، گناہ معاف کرانا بہت آسان ہے، قبول کرانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، نیکیاں کم ہوتی ہیں۔ غیبت کر دی ہمارے نیکیاں چلی گئی، جھوٹ بولا ہماری نیکیاں چلی گئی، کسی کو دھوکہ دیا ہماری نیکیاں چلی گئی، بد نظری کی ہماری نیکیاں چلی گئی۔ تو بیلنس رکھنا چاہیے نا، بے نیکیاں بھی برابر ہو، گناہ بھی برابر ہو، لیکن کوئی چیز قبول ہو گئی وہ آدمی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کر کے روزانہ اپنی تعلیم قبول کرانے کی دعا مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، بیت اللہ بنانے کے بعد اپنی قربانی کو قبول کروایا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نماز پڑھو تو نماز کو اللہ کو اللہ تو قبول کر، اے اللہ تو قبول کر، اے اللہ تو قبول کر، بار بار آدمی مانگتا رہے، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ دوسری ایک بات کہ ایک ہدیہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک پیلیس تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو 2 پیلیس تیار، 30 مرتبہ پڑھو سورہ اخلاص تو 3 پیلیس تیار۔ اسی طریقے سے چونکہ ہمارا واٹس ایپ کا سبق الحمدللہ ساری دنیا میں چلتا ہے الحمدللہ، تو ہمارے شاگردوں کے لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ بھی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں 2 بنگلے بنا لو تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے، حساب کتاب لو کہاں سے پیسے لائے آپ۔ ہمارے اللہ کے یہاں یہ آسانیاں ہیں کہ کوئی پوچھے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا، تیرا ایک بنگلہ تیار ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت کے اندر ایک محل تیرے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں، ایک محل تیار، میں تو بہت محل بناؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا جتنے بنانے ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا، اللہ دے گا تجھے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اس لیے آپ جو ہے آتے جاتے اللہ اپنی جنت کے اندر اپنی پراپرٹی بناؤ۔ برمنگھم میں تو پراپرٹی بہت بنا دی الحمدللہ، انگلینڈ میں بھی بہت بنا لی، ہماری دعا اللہ اور برکت دے عافیت کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن جنت میں بھی پراپرٹی بنائیے، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا یہ آسان نسخہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے جو ہمارے دنیا بھر کے شاگرد ہیں ان کو ہم ہفتے کا ایک کورس دے دیتے ہیں۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اگر جو ہے درود ابراہیمی پڑھ سکو تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھ سکتے تو سب مختصر درود بھی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، یہ پڑھ لو۔ اور 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو، مختصر استغفار بھی پڑھ سکتے ہو، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالو۔ یہ 4 چیزیں ہیں، سورہ اخلاص 313 مرتبہ، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ۔
لیکن ایک دن میں آدمی کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. انگلینڈ والے تو زیادہ مشغول ہیں، تو اس لیے اور مشکل. کاروبار میں جانا ہے، یہاں جانا ہے، آفس میں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اسی میں آدمی کی زندگی گزرتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اسی کے اندر اپنی آخرت بناؤ. ہم یہ نہیں کہتے کہ مشغولیت چھوڑو، مشغولیت تو رہے گی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تم کو تمہاری مشغولیتوں سے ختم کرنا نہیں چاہتے، اپنی مشغولیت میں رہو آپ جو ہے، لیکن اسی میں اپنی آخرت بھی بناؤ تاکہ مشغولیت بھی رہے اور آخرت بھی تمہاری باقی رہے. اب ایک دن میں نہیں پڑھ سکتا آدمی، کوئی بات نہیں، 2 دن میں پورا کرو. 2 دن میں نہیں کر سکتے، 3 دن میں پورا کرو، 4 دن میں پورا کرو. بے جمعرات سے شروع کرو، جمعرات پہ ختم کرو، 1 ہفتے میں پورا کرو. اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. اس کی عادت ڈالو. تو اچھا ایک بات اور بتاؤں، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ برمنگھم میں بھی بنگلہ دینے پر قادر ہے. جب جنت میں دے سکتا ہے تو یہاں نہیں دے سکتا؟ لندن میں نہیں دے سکتا آپ کو، مکہ مدینہ میں نہیں دے سکتا. جو وہاں دیتا ہے وہ تو اونچی جگہ ہے. برمنگھم سے تو اونچی جگہ جنت ہے. جب وہاں دیتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں دیتا ہے، جتنے مرتبہ پڑھو تو وہاں بنتے جائیں گے بنگلے، تو یہاں پر بھی اللہ دے دے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم نے اب دیکھا، ہم نے ہمارے سفروں کے اندر ایک ڈاکٹر نہیں ہماری شکاگو میں، اس نے کہا کہ مولوی صاحب جب سے میں نے سنا ہے میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. 5 لاکھ تو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. میں نے کہا بہت اچھا، اللہ مبارک کرے بھائی. میں کہا اب اشکال کیا ہوتا ہے کہ صاحب اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ بھئی وہ ٹینشن آپ کو نہیں لینی، اللہ دے گا ہمیں. کریں گے کیا؟ ہم جنت میں جائیں گے، مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ کیا کرنا ہے. پھر کوئی کہتا ہے کہ مولوی صاحب آٹلا بڑا بنگلہ بنائے ہوئے چیزوں کے بھاڑو آپ سے کہ نہیں آئے کرایہ، تو جنت میں کرایہ نہیں آتا. تو کیا کریں گے؟ یہ تو وہاں جا کے مشورہ کر لیں گے، بناتے جاؤ، دینے والا اللہ ہے، ملے گا ضرور. تو انہوں نے کہا بولے ملیں گے بنگلے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں ملیں گے. کہ نبی نے کہا ہے، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو آپ لوگ بھی اہتمام کرو گے انشاءاللہ، جتنا ہو سکے کوشش کرو. دوسرا، آج جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے، اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے. یہ 3 سورتیں پڑھنی ہیں جمعہ کے دن. جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس. آدمی اگر پڑھنے کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ اگلی جمعہ تک اللہ تعالی ہر بری خبر سے اس کی حفاظت کرے گا. ایکسیڈنٹ سے حفاظت کرے گا، بیماری سے حفاظت کرے گا، کینسر کی بیماری سے حفاظت ہوگی اس اگلے جمعہ تک. یہ بھی حدیثوں میں آتا ہے، ابن سنی میں یہ مضمون موجود ہے. اور روزانہ جمعہ کو میں یہ وائرل کرتا ہوں ساری دنیا کے اندر. یہاں بھی پہنچتا ہوگا، لیکن کبھی دھیان سے سنا ہوگا تو پتہ چلے گا، کبھی دھیان سے نہیں سنا ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرو. جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھو، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھو. ہمارے گھر کی خواتین عام طور سے مسجد میں نہیں آتی، وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتی. گھر میں ظہر پڑھتی ہیں، کوئی بات نہیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں وہ. لیکن یہ کہ اس کا وقت اچھا فوراً نہیں پڑھ سکتے، آپ تھوڑا مشغول ہیں، جانا ہے کسی کام سے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، عصر تک پورا کر لو. عصر کے بعد بھی جو بھول گئے، یاد نہیں آیا، تو سورج غروب ہونے سے پہلے پورا کر لو. اتنا تو کر سکتے ہو آدمی، اتنا تو کر سکتا ہے آدمی. کرو گے انشاءاللہ بھائی. سورج جمعہ کے دن کا سورج غروب ہو گیا، اب وہ ٹائم گیا اس کا، اس لیے اس کا اہتمام کرو انشاءاللہ. تیسری ایک اہم بات، مختصر نصیحت ہے کہ تنہائی کا گناہ
یہ آدمی کو زوال تک پہنچاتا ہے، اور تنہائی کی نیکیاں یہ آدمی کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ تنہائی کی نیکیاں آدمی کو کمال تک پہنچاتی ہے، اور تنہائی کے گناہ یہ آدمی کو زوال تک پہنچاتے ہیں۔ تنہائی کے گناہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں، دنیا میں جتنی نیکی کرو گے حشر کے میدان میں خالی کھڑے رہو گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ثوبان تھے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ثوبان، حشر کے میدان میں لوگ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اس زمانے میں تہامہ پہاڑ بڑا شمار ہوتا تھا، حضور کے سامنے ہمالیہ نہیں تھا، حضور کے سامنے دوسرے پہاڑ تھے نہیں، جو پہاڑ حضور کے سامنے تھے آپ نے اس کی مثالیں دی کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا حشر کے میدان میں آدمی، لیکن اللہ کے سامنے ہبا منصورہ ہو جائے گا، خالی آدمی۔ اللہ پاک، میں نے بھی نیکیاں بہت کی تھی، کہاں ضائع ہوگی؟ ضائع ہوگی تمہاری نیکیاں۔ تو حضرت ثوبان نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بدبخت لوگ کون ہوں گے، ہمیں جلدی بتائیے تاکہ ہم وہ بدبختی والا کام نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بدبخت لوگ تم میں سے ہی ہوں گے۔ اگر بتائیے تو صحیح وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جب تنہائی میں انہیں گناہ کرنے کا موقع ملا وہ چکتے نہیں، گناہ کر لیتے، جانے گناہ ہو، باہی گناہ ہو، جاہی گناہ ہو، سمجھ گئے، کسی کو ستانے کا گناہ ہو، زنا کاری کا گناہ ہو، جو گناہ ہو، تنہائی میں گناہ، یوٹیوب کا گناہ ہو، گندی گندی فلمیں دیکھنا، یہ تنہائی کے گناہ ہیں۔ یہ تنہائی کے گناہ یہ آدمی کو جو ہے زوال تک لے جاتے ہیں، اور تنہائی کی نیکیاں یہ آدمی کو کمال تک لے جاتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تنہائی کے گناہوں سے بچو۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تنہائی کے گناہ نہیں کرنا۔ رات کو نیند نہیں آتی تو یوٹیوب مت دیکھو، رات کو نیند نہیں آتی تو جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جاؤ، بنگلے بھی بن جائیں گے تمہارے، اور تمہاری نیکیاں بھی بڑھ جائے گی، اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور نیند بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ۔ تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک اور تنہائی کی نیکیاں کرو، ایسی نیکی کرو کسی کو پتہ نہ چلے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی اس طریقے سے صدقہ دے کہ داہنا ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، بالکل کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، نیکی کرو، اور پھر اللہ سے کہو اے اللہ یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی ہے۔ سبحان اللہ بھی پڑھو کہ اللہ میں نے تیرے لیے کیا۔ ہماری شریعت بہت آسان ہے، ہماری شریعت، لیکن ہم عمل نہیں کرتے، پاؤنڈ دکھائی دیتے ہیں، اس لیے آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جنت کا بنگلہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے آدمی اس کے پیچھے محنت نہیں کرتا، حالانکہ اصل وہ ہے۔ دنیا کا پاؤنڈ یہ بھی ضروری ہے، لیکن ہمارے دل میں نہ ہو، دل کے باہر ہو۔ دل میں اگر آ گیا تو یہ آدمی کی کشتی ڈگمگائے گی۔ اور آخری نصیحت، وداعی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں سے بھاری ہے۔ ایک آدمی کروڑوں نفلیں پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی زبان کا میٹھا بول ادا کر رہا ہے جس سے لوگوں کے درمیان محبتیں ہوتی ہیں، تو کروڑوں نفلوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں سے بھاری ہے۔ اس لیے زبان کا میٹھا بول رکھو۔ صحابہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا ہمارے محلے کے اندر ایک خاتون ہے جو تہجد بہت پڑھتی ہے، قرآن بہت پڑھتی ہے، خیر خیرات بھی کرتی ہے اور صدقات بھی کرتی ہے، اور جب دیکھو تب تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، لیکن لوگوں کو پریشان بہت کرتی ہے، کڑوے کڑوے بول بہت بولتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس خاتون میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ کیا آپ نے فرمایا کہ صحابہ آئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، وہ کوئی خاص عبادت تو کرتی نہیں، اللہ کا فرض ادا کر لیتی ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ادا کرتی ہے، باقی ویسی رہتی ہے، کوئی زیادہ تصویر بھی نہیں پڑتی، زیادہ تہجد بھی نہیں پڑتی، زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھتی، بس اپنا جو پارا پڑھ لیا، آدھا پارا پڑھ لیا، لیکن سب محلے والے اس سے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جنتی۔ اس لیے زیادہ نیکیاں کرنے سے جنت میں چلا جائے گا آدمی، یہ نہیں ہے۔ آدمی اپنی زبان کا خیال رکھے، میں کیا بول رہا ہوں، کس کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے کیا کہنا چاہیے۔ اتنی میری مختصر نصیحتیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا
اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے واٹس ایپ کے سبق چلتے ہیں ساری دنیا میں، مولانا یونس پالم پوری انسٹاگرام پر چلے جاؤ تو آپ کو بہت سبق ملیں گے اس کے اندر۔ کئی یہ تو میں نے مختصر وقت میں آپ کو سمجھا دیا۔ جمعہ کی نماز کے لیے ہم ٹھہر گئے، ہم تو ڈیوزبری کی طرف جا رہے ہیں، تو جمعہ کی نماز بھی ہو جائے گی، برمنگھم والوں سے کچھ بات بھی کر لیں گے ہم، اس لیے ہم آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی جنت دے، مرنے کے بعد بھی جنت دے، کہو آمین۔ اور میرے لیے جو دعا کرتا ہے میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اگر آپ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ پورے برمنگھم والوں کو قبول فرما، پورے یورپ والوں کو قبول فرما، پورے انگلینڈ والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو ایک ہفتے میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ درود شریف پڑھے اور استغفار پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما۔ اچانک کا خیر تو ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، ہمارے آپس میں محبتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو پریشانی ہو آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جو بیمار ہو اس کی شفا عطا فرما۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ انسانوں میں سے جو بیمار ہو ان کو بھی شفا دے، جناتوں میں سے جو بیمار ہو ان کو بھی شفا دے، جانوروں میں سے جو بیمار ہو ان کو بھی شفا دے، اس لیے کہ وہ بھی تیری مخلوق ہے۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے، ہمارے لیے بھی کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں کی جنتوں کا ہمارے لیے فیصلہ فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، ہمارے قرآن کا ترجمہ کرنے کو قبول فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اور اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے قبول فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ نہ فرما، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے، ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے، عافیت کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں
وہ خیر ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ آخر میں اتنا عرض کرتے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے فضل و کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے۔ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں۔ یہی مجمع اگر برمنگھم کے کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 پاؤنڈ کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے پاؤنڈ کا دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ اس امت کو ہر پل نئی خوشیاں عطا فرما، اس امت کو ہر پل نئی خوشبویاں عطا فرما، اس امت کو ہر پل نئی عزتیں عطا فرما، اس امت کو ہر پل نئی سعادتیں عطا فرما، اس امت کو ہر پل نئی برکتیں عطا فرما، اس امت کو ہر پل نئی رحمتیں عطا فرما، اور ہم سب کو تیری رحمت کے چادر میں ڈھانپ لے۔ میری اس دعا میں دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اور یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، ہم سب کے جو جائز مرادیں ہیں اس کو پورا فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جس کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔